اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے AACR کا تعارف، 12واں لیکچر ہے، دوسرے چیپٹر کا چوتھا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے مزید لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب کھولیں، اوپر سرچ بار میں آئیں، توقیر اکیڈمی وہاں پہ سرچ کریں، توقیر اکیڈمی کھل جائے گا۔ اس کو اوپن کر لیں، اوپر جا کے ویڈیوز میں جب آپ آئیں گے ادھر تو یہاں پہ ساری ویڈیوز ایک ترتیب میں لگی ہوئی ہیں، اور اس سے آگے آ جاتی ہے پلے لسٹ میں پورے سبجیکٹ کی ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ فزکس، کیمسٹری، آپ کوئی بھی پلے لسٹ کھولتے ہیں تو ساری ویڈیوز، اب میں مثال کے طور پہ یہاں پہ ایجوکیشن 12ویں کھولتا ہوں تو یہاں پہ سارے لیکچر ترتیب بار آپ کو مل جائیں گے۔ اوپر پلے آل لکھا ہوا ہے، اسے پلے کریں گے تو سارے لیکچر پلے ہو جائیں گے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا 11واں لیکچر دوسرے چیپٹر کا تیسرا، تو آج ہم 12واں لیکچر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لائبریریوں کی طرح کیٹلاگ سازی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود انسانی تہذیب۔ معلوم دنیا کی قدیم ترین لائبریری اشور بنی پال جو لائبریری ہے کہ ہر کمرے میں موجود مطالعاتی مواد کی فہرست کمرے کی بیرونی دیوار پہ کندہ تھی، یعنی کہ دنیا کی جو سب سے پرانی لائبریری ہے اس کا جو دروازہ تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ کون سی کتاب کدھر پڑی ہے۔ بابا لائبریری سائنس کارل مارکس نے اسکندریہ لائبریری کا کیٹلاگ پینیکس کے نام سے بنایا۔ کس نام سے بنایا؟ پینیکس۔ ٹھیک ہے، تاریخ میں 100 قبل مسیح کی ایک چینی لائبریری کے کیٹلاگ کا بھی تذکرہ ہے، یعنی 100 عیسوی قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے بھی 100 سال پہلے۔ عہد اسلامی کا پہلا باقاعدہ کیٹلاگ خزینۃ الحکمت لائبریری کا کیٹلاگ تھا۔ 987 میں ابن ندیم نے الفہرست کے نام سے ایک کیٹلاگ تیار کیا، اسے بغداد کی لائبریریوں کا یونین کیٹلاگ بھی کہتے ہیں۔ الفہرست نے فن کتابیات اور کیٹلاگ سازی کو جنم دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیٹلاگ سازی کے اصول مرتب ہوتے گئے۔ جدید کیٹلاگ سازی کی ابتدا 1841 میں برٹش میوزیم لندن کی مطبوعہ کتب کے کیٹلاگ سے ہوئی۔ کیٹلاگ سازی کے اصول مرتب کرنے کے لیے یونیسکو کے ادارے میں پیرس میں یونیسکو کے زیر اہتمام پیرس میں 1961 میں بین الاقوامی کانفرنس ہوئی جس میں ایک بین الاقوامی ضابطہ برائے کیٹلاگ سازی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ 1967 میں اینگلو امریکن کیٹلاگ رولز شائع ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 1841 میں برٹش میوزیم لندن میں مطبوعہ کتاب کیٹلاگ کے نام سے شائع ہوئی، پھر 1967 میں اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رول شائع ہوئی۔ ٹھیک ہے، AACR کہتے ہیں، اینگلو امریکن، یہ لازمی آئے گا، پکا ٹھکا سوال ہے، یہ شارٹ میں بھی آئے گا MCQs میں۔ پہلے ایڈیشن میں AACR کی خامیوں اور نقائص کو دور کر کے 1978 میں اس کا دوسرا ایڈیشن AACR شائع ہوا جس نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی، اور اس کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں ہوئے۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد سے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے 1988 میں اس کا پہلا نظر ثانی شدہ ایڈیشن، 1998 میں اس کا دوسرا نظر ثانی شدہ ایڈیشن سامنے آیا۔ ٹھیک ہے، نمایاں خصوصیات۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بین الاقوامی ضابطہ ہے، اس میں ہر قسم کے مواد کی کیٹلاگ سازی سے متعلق ہدایات ہیں۔ اس کے آخر میں جامع اور مفصل اشاریہ دیا گیا ہے۔ اس میں کیٹلاگ سازی کے مثالوں کے ذریعے رہنمائی کی گئی ہے، اصطلاحات کی فرہنگ دی گئی ہے۔ اسے کمپیوٹر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً اس پہ نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس میں چینجنگ کرنی ہو تو۔ اس میں لائبریری کی ضرورت کے مطابق کیٹلاگ میں اندرجات کے مختلف لیول ہیں، یعنی کہ جو لائبریری میں لیول ہیں وہ مختلف ہیں درج کرنے کے۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس کا مختصر ایڈیشن بھی ہے، یعنی اس کا ایک چھوٹا ایڈیشن بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔